جمہوری ملک میں ووٹ سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ کا ایک ووٹ وقت کے فرعون کو دھول چٹا سکتا ہے مٹی کی۔ آپ کا ایک ووٹ بڑ بولے پن کی باتیں کرنے والوں کو کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رواه الطبراني۔ وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی زمین میں پیدا کیا جو زمین دہائیوں تک، صدیوں تک محبت اور آشتی کی زمین رہی ہے۔ بھارت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کبھی اقبال نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اقبال نے کہا تھا کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بھارت کے بارے میں اقبال کے یہ اشعار ہے، اور واقعتاً اللہ نے بھارت کو ذخائر کے اعتبار سے اور یہاں کی مٹی کو محبت اور الفت کے اعتبار سے ایسا نوازا ہے کہ بہت کم اس کی مثالیں دنیا میں ملے گی۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا تو انگریزوں نے جاتے جاتے یہاں پر نفرت کا، فرقہ پرستی کا ایسا بیج بو کر وہ لوگ گئے ہیں کہ جس کے زہر سے اور جس کی زہرناکی سے آج تک یہاں کے کچھ لوگ نکل نہیں سکے ہیں۔ اسی وقت برادران وطن کو ان ظالم انگریزوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان یہاں پر اس دیش میں غاصب بن کر آئے تھے، وہ لٹیرے تھے، انہوں نے تمہیں لوٹا ہے، انہوں نے تمہیں برباد کیا ہے، اس لیے ان کو حاشیے پر رہنا چاہیے، اصل تو تم اس کے حکمران ہو۔ یہ زہر دماغوں میں انگریزوں نے ڈال دیا تھا، لیکن اس میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ ملک آزاد ہوا ان کے چنگل سے اور ملک جمہوری بنا، ہمارا ملک جمہوری بنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جمہوری ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور بنایا گیا جس کے سربراہ تھے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، اور اس دستور ساز کمیٹی کے ذمہ داروں میں ایک دو نہیں کئی مسلم سیاستدان تھے، مسلم دانشوران تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا بھی نام نہیں معلوم۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دستور صرف ایک ہی صاحب نے بنایا ہے،
جبکہ اس دستور ساز کمیٹی میں بہت سارے مسلم دانشور موجود تھے جنہوں نے خاص طور پر دستور کے اندر اقلیتوں سے متعلق جتنی دفعات ہیں وہ ان اکابرین کی بنائی ہوئی ہے، جن کی بدولت آج تک بھارت میں ہر مذہب کے اور فکر کے اور سوچ کے اور آئیڈیالوجی کے اور نظریات کے لوگ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے چلتے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی بھی تھے، مولانا حسرت موہانی بھی تھے اور سر سعد اللہ بھی تھے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسلمان تھے جو دستور ساز کمیٹی کے ممبران تھے۔ بہرحال اس جمہوری ملک کو چلانے کے لیے دستور بنایا گیا، اور دستور ایسا بنایا گیا کہ یہاں پر رہنے والے ہر شہری کو اس کے اپنے دین و مذہب کے اعتبار سے عمل کرنے کی پوری رخصت ہو، پوری آزادی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بولنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ ایسا دستور ہمارا بنا، لیکن بدقسمتی سے فرقہ پرست عناصر مسلسل ہمارے ملک کے دستور کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے۔ کوششیں کنٹینیو جاری ہے۔ گزشتہ 8-10 سالوں سے آپ دیکھ لیجئے جتنے مسائل ہوئے ہیں دستور میں امینڈمنٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، دستور کے ساتھ چھیڑ چھانی ہے، دستور کے قوانین کو بدلنے کا کام ہے۔ طلاق ثلاثہ بل لے لیجئے آپ، کامن سول کوڈ لے لیجئے آپ، اور اسی طرح آرٹیکل 370 کی منسوخی ہو یا NRC ہو یا دیگر عزائم جتنے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے عناصر اور وہ سارے کے سارے عزائم دستور کے اندر ترمیم اور امینڈمنٹ کے ذریعے ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو فرقہ پرست طاقتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کا دستور سیکولر باقی نہ رہے، اس ملک کے اندر جمہوریت باقی نہ رہے، برقرار نہ رہے، اور اس کے لیے پوری کوششیں ہیں، پورے عزائم ہیں، اور قانون کے اندر امینڈمنٹ سے امینڈمنٹ کر کر کے جو ہے تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو چلتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ جو عزائم ان کے ہے اس کو پورا کرنے کی وہ برابر کوشش کرتے بھی رہیں گے۔ ہمیں سمجھنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں، ہم اپنے والا کام کیسے پورا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے باشندے ہیں۔ کہاں کے باشندے ہیں؟ جمہوری ملک کے باشندے ہیں، جہاں پر اس ملک کو چلانے کے لیے اور ملک میں موجود مختلف جو ریاستیں ہیں ان ریاستوں کو چلانے کے لیے ہر 5 سال کے بعد کچھ افراد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ریاستی سطح پر اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، اور ملکی سطح پر ملک کو چلانے کے لیے جن افراد کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پارلیمانی اور لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جمہوری ملک میں ملک کو چلانے والے افراد کا انتخاب حکومتی ادارے نہیں کرتے ہیں، عدلیہ نہیں کرتی ہے، بلکہ ان افراد کا انتخاب جن کے ہاتھوں میں اگلے 5 سال تک ملک کی باغ ڈور ہوگی اس کا انتخاب میں کرتا ہوں، اس کا انتخاب آپ کرتے ہیں، اور اس کا انتخاب ہم میں سے ہر ایک شخص کرتا ہے۔ اور پھر وہ 5 سال تک جس کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ ملک کی باغ ڈور کو سنبھالتا ہے۔ پھر چونکہ کرسی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، پاور آ جاتا ہے، ادارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، قلم ہاتھ میں آ جاتا ہے، بیوروکریٹس ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تنظیمیں آپ کے نیچے ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے عزائم کو لاگو کرنے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہاں کے حکمران ہم خود بناتے ہیں، لیکن ملک کو آزاد ہوئے 75 سے 76 سال ہوتے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہم ایک غلطی دہراتے رہتے ہیں، بلکہ 3 غلطیاں، ایک نہیں،
ہر وقت مرتبہ ہم لوگ جب کبھی اپنے حکمرانوں کے انتخاب کا وقت ہوتا ہے عام طور پر 3 غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 غلطی تو ہماری یہ ہوتی ہے، ہمارے ووٹروں کے اندر، منتخب کرنے والوں کے اندر، جن کو جمہوریت نے اور جمہوری دستور نے یہ حق دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 18 سال کے ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ جس کو زمام اقتدار سونپنی ہے اس کا انتخاب آپ کریں، رائے دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے انتخابات آتے ہیں اور ہم انتخابات کے موقع پر اپنی اسی روش پر برقرار رہتے ہیں جس روش پر عام دنوں میں برقرار رہتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہوتی، کوئی سیاسی شعور نہیں ہوتا ہے، کوئی سیاسی فہم نہیں ہوتا ہے، حالات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور طرح طرح سے پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، شریعت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، قوانین پر قوانین بنائے جا رہے ہیں، اپنے عائلی مسائل سے روکے جا رہے ہیں، لیکن زندگی ہے کہ اسی ڈگر پر چلی جاتی ہے جس ڈگر پر گزشتہ 70 سالوں سے چلی جا رہی۔ تبدیلی آتی نہیں، سیاسی شعور نہیں، سیاسی فہم نہیں، سیاسی بصیرت نہیں، سیاسی ادراک نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، اپنا فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی زندگی جیتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں تو بڑا مبالغہ ہوگا کہ کتے اور بلی بھی شاید ویسی زندگی نہیں گزارتے ہیں، وہ بھی کم سے کم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ کوئی ان سے بڑا وحشی جانور سامنے آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کر بدک کر بھاگنا شروع کر دیتے۔ ہم عجیب زندگی گزارتے، کوئی فہم نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ عام طور پر انتخابات کے وقت بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ سوجھ بوجھ تو ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اب 5 سال کے لیے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے اور دستور نے ہمیں حق یہ دیا ہے کہ ہم اپنی رائے دہی کا استعمال کریں اور کسی کے بارے میں رائے دے جو اس ملک کی کرسی اقتدار تک پہنچ سکے۔ یہ سوجھ ہوتی ہے، یہ فہم ہوتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے، لیکن چند ٹکوں کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے اور گلی کی سیاست کرنے کے لیے، نالیوں کے کانٹریکٹ کے لیے اور روڈوں کے کانٹریکٹ کے لیے اور اپنا گھر بھرنے کے لیے، سب کچھ جانتے بوجھتے کہ اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو یہ میری نیا کو ڈبو کر رکھے گا، ہم جو ہے اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ تیسری غلطی جو سب سے خطرناک ہے، جس میں عام طور پر مسلم معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، گلے تک نہیں ناک تک، اور وہ غلطی ہے کہ انہیں دلچسپی ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں سے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی کیا اہمیت ہے، اگر کوئی اکثریت سے آ جائے گا تو وہ کہاں پہنچے گا، اگر کسی کے ووٹ کم ہو جائیں گے تو وہ کہاں تک جائے گا، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے آفس کی پڑی ہے، اس کو اپنے جاب کی پڑی ہے، اس کو اپنے دکان کی پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے، وہ خالی اپنی زندگی میں جیتا ہے، ان سارے مراحل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی ہوتا ہے جس کا خمیازہ اگلے 5 سال تک قوم کو بھگتنا ہوتا ہے۔ آپ کے ایک ووٹ سے اگر کوئی غلط آدمی کرسی اقتدار تک پہنچتا ہے تو اس کا خمیازہ صرف آپ نہیں، اس کا خمیازہ صرف میں نہیں، میرے ایک غفلت کا خمیازہ پوری قوم اگلے 5 سالوں تک جھیلتی رہتی ہے، بھگتتی رہتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے ہم مسلمانوں کا طرز عمل سیاست کو لے کر، الیکشن کو لے کر، ووٹنگ کو لے کر، ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر نہیں۔ یا تو سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے، جس نے ہانکا اس کے پیچھے بھاگ گئے، جس نے آ کر اچھی لچھے دار بات کی اس کے پیچھے بھاگ گئے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ذاتی اغراض مفادات چند ٹکوں کے خاطر ضمیر کا سودا کر دیتے، یا پھر یہ ہے کہ دلچسپی نہیں، ارے بھئی اپنا کام نہیں یار، یہ جھمیلوں میں کون پڑیں گا، اپنے کو بیوی بچے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ سب کرتے بیٹھیں گے، اپن ووٹ ڈالیں گے، آتے کوئی اور اپنا کما کے نکل جاتے، اپنا کیا بینگن فائدہ ہو رہا، یہی رہتا۔
اور اس کی وجہ سے پوری قوم کا اگلے 5 سالوں تک نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ عدم دلچسپی، یہ اپنے آپ میں مگن رہنا، یہ قومی معاملات سے دور رہنا، ملی مسائل کو پس پشت ڈالنا، یہ آج کے حالات میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ ٹھٹک گئے، عجیب سا لگا انہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مظلوم کی تو مدد کرنی چاہیے۔ حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہویا جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ اب اگر کوئی ظالم کو ظلم سے نہیں روک رہا ہے اور اس میں تساہلی سے کام لے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا وہ ایک ووٹ ظالم کو کرسی اقتدار تک پہنچنے سے روک سکتا ہے، تو اس کے باوجود وہ ووٹ نہیں ڈالتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اندر سیاسی شعور کو بیدار کر کے ملت کے مفاد میں کام نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ شریعت کی نظر میں مجرم نہیں ہے؟ ظلم کو ظلم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر جانا ظلم سے بڑا ظلم ہے، اور جو ظلم کرنے والا ظالم ہے، ظالم کو نظر انداز کرنے والا یا ظالم کو ہلکا لینے والا ظالم سے بڑا ظالم ہے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آنے والا جو سال ہے، بلکہ یہ سال ہے، آنے والے جو انتخابات ہیں، کچھ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے ہمارے ملک میں؟ اس مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کیسے کیسے مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ فسطائی طاقتیں اور جمہوریت دشمن عناصر اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ اور ہم اور مائنورٹیز، ادر مائنورٹیز بھی، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کر سکے۔ اور میں یہ بات آپ کو یوں ہی خالی وقت گزاری کے لیے ہواؤں میں نہیں اڑا رہا ہوں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اور آتھینٹک سورسز کے مطابق تقریباً 1.25 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کے نام ووٹنگ لسٹ کے اندر سے خارج کر دیے گئے۔ 1.25 کروڑ کوئی معمولی فگر نہیں ہے، ووٹنگ لسٹ سے خارج کر دیے گئے۔ وجہ کیا؟ صرف تکنیکی خامی، ٹیکنیکل ریزن بتا کر کہ بھئی ہم جب گئے تھے سروے کے لیے یہ صاحب وہاں ملے نہیں، یہ ٹرانسفر ہو گئے۔ ان کے گھر میں ہم نے پوچھا کوئی مرد ہیں، عورتیں سیدھی سادھی نہیں، ابھی تو نہیں ہیں، وہ گئے ہوئے باہر ٹرانسفر۔ تو ایسی تکنیکی خامی اور ٹیکنیکل ریزن کے نام پر اور اس کے بہانے پر 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، لاکھوں نہیں، 1.25 کروڑ لوگوں کے نام خارج کر دیے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی کنسپائریسی ہے، اگر آپ کے گھر میں 8-10 افراد رہتے ہیں اور پورے محلے میں مان لیجئے کہ 2000 گھر ہے، 2000 گھر میں سے 8-10 افراد کے اندر سے اگر 1-2 لوگوں کے نام یادی میں نہیں آئے تو آدمی کیا سمجھتا رہے یار کچھ تو بھی ٹیکنیکل گڑبڑ ہوں گی، اپنا نام پہلے تھا نا، وہ بہت ہلکا لیتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہر گھر سے آپ اس طریقے سے 2 آدمی پکڑ لے اور آپ کے ان مائنورٹیز کی آبادی اگر شہر کے اندر 3 لاکھ ہے تو 2 افراد کے حساب سے 3 لاکھ کے کتنے ہو رہے ہیں؟ ضرورت ہی کیا ہے ان کو کسی اپوزیشن کی؟ وہ تو یوں ہی آ جائیں گے اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں کا ذرا آئینہ دیکھ لیجئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم لوگ۔ ملک کی ترقی کی رفتار، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اکنامیکل انالیسس جو کرنے والے افراد ہیں ان لوگوں کا تجزیہ ہے کہ ملک کی ترقی کی رفتار بہت تھم گئی ہوئی ہے، پہلے کی طرح ترقی کی رفتار نہیں ہے، معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور روزگار کے مواقع نئے جنریٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے،
گزشتہ سالوں میں روزگار کے جو مواقع تھے وہ اب بہت کم ہو چکے ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں، اور ابھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے کسانوں پر، کیا آپ اخبارات نہیں دیکھتے ہیں؟ اور کیا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ آگاہ نہیں ہیں کہ کسانوں کے اوپر کیسے آنسو گیس چھوڑے جا رہے ہیں، اور کیسے، کیا تو دعوے بہت ہیں لیکن کیا حال کیا جا رہا ہے؟ نظروں کے سامنے ہیں، اقلیتوں کے سامنے مسائل کا ایک ڈھیر ہے، تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں، یونیورسٹیز کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر لے لیجیے آپ NRC ہیں اور دوسری جو ادارے ہیں حکومتی ادارے، RBI ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے CBI ہیں اور ED ہیں، ہر ایک حکومتی مداخلت کے شکار ہے، سب حکومتی مداخلتوں کے شکار ہیں۔ تو ان حالات میں، ایسے حالات میں پھر ماحول نفرت کا بنا دیا گیا ہے، اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور موب لنچنگ ہو رہی ہے، دستور سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب چلتا رہے گا، ہوتا رہے گا، حکومت تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ ہر جگہ جہاں اس طریقے سے ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا، الیکشن کا سسٹم ہوگا، وہاں پر اس طریقے کی دھاندلیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن جو حساس قومیں ہوتی ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، ملک کے دستور کو بچانے کے لیے، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اور اس ملک کو جو ہمارا وطن ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، جس پر جان فدا کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اس وطن کو اس کی جمہوری خاکے سے باہر جانے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار تو ادا کرنا پڑے گا نا، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پہلے کی طرح جنت نشان رہے، پہلے کی طرح جنت نشان باقی رہے، یہاں پر دستور کی حکمرانی ہو، فسطائی طاقتوں کی منمانی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پیارے دیش کے اندر دستور کی حکمرانی ہو، فسطائی طاقتوں کی اور جمہوریت دشمن عناصر کی منمانی نہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دستور نے حق دیا ہے افراد کے منتخب کرنے کا۔ ہمارے ملک میں ہمارا دستور ایسا بنا ہے کہ اگر اس دستور کی روح سے ہمارے کسی ہندو بھائی کو مندر میں گھنٹی بجانے کی اجازت حاصل ہے، تو وہی دستور ہمارے کسی سکھ بھائی کو گرودوارے کے اندر گرنتھ صاحب کا جو ہے پاٹ پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور مسلمانوں کو مسجدوں میں عبادت کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے، ملک کے دستور کو بچانے کے لیے، ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اور ملک کو پھر اسی طریقے سے جنت نشاں بنانے کے لیے جو کبھی نانک کے دور میں اور کبھی تلک کے دور میں اور کبھی چشتی کے دور میں ہمارا یہ بھارت تھا، ویسا بھارت بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ بیدار ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ بیدار اگر نہیں ہوئے تو کوئی کام، یہ اللہ بھروسے پہ تو ہم لوگوں نے اپنا خود کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہماری قوم نے تقوی، کیا کہتے ہیں، یقین، اللہ بھروسے، اللہ کی ذات پر یقین، یہ جملوں نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونا چاہیے، اور اللہ کرنے والی ذات نہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ یقیناً 100,000 مرتبہ یقیناً اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں چلتا، سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو اللہ بھروسے پر نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس وقت کے جو اسباب تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ تیار رکھو۔ ہر وہ چیز جس سے تم اپنے دشمنوں سے، ظاہری دشمنوں سے، اور جو اپنے سینوں میں نفرتیں پال رہے ہیں، ویسے دشمنوں سے بھی جن کو تم نہیں جانتے، جن کو اللہ جانتا ہے، ان سے بچاؤ کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی ہوگی۔ اور جمہوری ملک میں
ووٹ سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ کا ایک ووٹ وقت کے فرعون کو دھول چٹا سکتا ہے مٹی کی۔ آپ کا ایک ووٹ بڑ بولے پن کی باتیں کرنے والوں کو کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو سمجھنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، ہتھیار ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا، کہ اس لیے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے باشندے ہیں، اور جمہوری ملک میں سب سے بڑا ہتھیار کسی کو اس کی اوقات دلانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ووٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑے گی۔ مگر ہم لوگ ارے بھائی دعاؤں کا سہارا، تسبیحات کا سہارا، میں اس سے متنفر نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میری اوقات ہے، میری کامیابی اور نجات تو اسی سے وابستہ ہے، لیکن صحیح کانسیپٹ کو سمجھے اسلام کے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لعاب سے حضرت علی کا مسلسل آشوب چشم کا مرض کافور ہو گیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو قتادہ کی ڈھلکتی ہوئی آنکھ کے گولے کو بس یوں اندر رکھ دیا اور آنکھ برابر ہو گئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہجرت فرما رہے ہیں، دشمن 2 صفوں کے اندر برہنہ تلوار لیے کھڑے ہیں کہ آپ کا صفایا کریں اور بستر پر جا کر بیک وقت سب ایک ساتھ وار کریں تاکہ خوں بہا کسی کو دینا نہ پڑے، آپ نکلتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں اور پھونک مار کر ایسے پھینکتے ہیں، آپ کی اس پھونک کی وجہ سے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری خوبیوں کے باوجود، ان ساری قوتوں اور معجزات کے باوجود ذرا آپ غور تو کریں کہ ہجرت فرما رہے ہیں تو کیسی تدبیر، کیسی اسٹریٹجی، کیسی پلاننگ، کیسی منصوبہ بندی اور کیسی تدبیر اللہ کے رسول اختیار فرما رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اور آنے والی پوری ملت تک اس پیغام کو پہنچانے کے عزم کو پورا کرنے کے لیے۔ کیسے معجزات ہے! ایک پھونک ماری، دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ لیکن جانا ہے مدینے کے لیے جو مکہ سے شمال مشرق میں پڑتا ہے، راستہ اختیار کرتے یمن کے طرف کا جو غار ثور جس طرف پڑتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا میرا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات پر نبی پاک سے زیادہ تھا، زیادہ ہے؟ سوچیں آپ، اتنے ساری اللہ نے بشارت دے دی، اللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس بشارت کے باوجود آپ یہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں۔ راستہ بدل دیا۔ ابو بکر کے غلام رضی اللہ عنہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم چلے جائیں بکریاں لا کر چلا دینا، کہیں کھوجی ہمارے پیروں کے نشانات کو دیکھ کر ہم تک نہ پہنچے، بکریاں چلے گی نشانات مٹ جائیں گے۔ غار میں 3 دن تک چھپا جا رہا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب دشمن اس طرف نہیں آئے۔ سبحان اللہ! مدینہ جب پہنچتے ہیں تو اسٹریٹجی دیکھیے کیسی ہے آپ کی، کہ جو ممکنہ دشمن ہو سکتے تھے، جو ممکنہ عناصر ہو سکتے تھے، جو ہمارے کام کے سلسلے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں پہنچ کر اطراف کے ان سارے قبائل سے اور مدینہ میں موجود یہودیوں کے ساتھ معاہدے اور ایگریمنٹس کر لیے امن کے۔ کیا تدبیر ہے یہ؟ کیا اسٹریٹجی ہے یہ؟ کیسی حکمت عملی ہے یہ؟ کیسا طرز عمل ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور کیسی تعلیم دینی ہے امت کو؟ اور ہم لوگ دشمن سر پر ہے، آپ کی شریعت میں مداخلتیں ہیں،
اور یہاں سے دیس نکالا دینے کی تیاریاں زوروں پر ہو رہی ہے اور ببانگ دہل اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بعض ریاستوں میں کامن سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنی بیٹے کی اور بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے جوڑ توڑ کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، میں اپنے کھانے پینے میں مگن ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ملت کہاں جا رہی ہے، قوم کا کیا ہونے جا رہا ہے، عناصر اسلام دشمن عناصر کیا کیا پلاننگز کر رہی ہے، اس کا مجھے کوئی ادراک نہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اپنا دفاع کریں گے؟ کیسے؟ آپ یقین مانیے میں آپ کا حوصلہ پست نہیں کر رہا ہوں، آنے والے سالوں میں جو مبصرین کہہ رہے ہیں، جو انالائسسٹ کہہ رہے ہیں، جو لوگ تجزیہ نگار ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو دانشور ہیں اور جو علماء ہیں جو اپنی بصیرت سے، اپنی فراست سے، اپنے سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے اور اپنی دوررس نگاہ کے ذریعے سے جو دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے اگلے سالوں میں مسلمانوں کو یہاں پر ان کے دین و ایمان سے زیادہ ان کو اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب تو یہاں تک بات آ چکی ہے کہ آپ بھی سوتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے؟ کیا اپنی نسلوں کے زندگیوں کی اور ان کے دین و ایمان کی بقا کی فکر نہیں کریں گے؟ کیا وقت سے پہلے بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ ہم ایسے ہی سوتے رہیں، غیر بیدار ہو جائیں اور پھر سے قلم ہاتھوں میں چلے جائے، پھر سے پاور کہیں اور چلا جائے؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ ملک جنت نشاں ملک ہے، پوری زمین کے اوپر اگر یہ کہوں کہ اس جیسا ملک نہیں ہے، ایسے ذخائر زمین کے اندر، معدنیات زمین کے اندر اور یہ سرسبز و شادابی جو یہاں پر ہے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اتنا پیارا اس کا دستور بنا ہوا ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، آپ یقین مانیے میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت با اخلاق قوم ہے، ان کے دل بڑے ہیں، ان کا ظرف بڑا ہے، وہ تو استعمال ہو جاتے ہیں ان سیاسی بازیگروں کے۔ تو ہم کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی جمہوریت کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلا کام، 2-3 باتیں بولنا ہے، زیادہ نہیں۔ اب انتخابات ہونے والے ہیں، ہمارے محلے میں، شہر میں، گھر میں، اطراف میں، پڑوس میں اگر کوئی بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے تو ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ داری لے کہ اس کے گھر والوں سے پہلے میں اس کی فکر کروں گا کہ اس کا نام ووٹر لسٹ کے اندر درج کراؤں۔ کیا کرنا ہے فکر؟ ہاں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑے سرخاب کے پر جو ہے تو نہیں لگانا ہے، یا جوئے شیر نہیں نکالنا ہے فرہاد کی طرح کہ پہاڑ سے جو ہے دودھ کی نہر جاری کرنے کا کام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو مختلف چیزیں دیکھ سکتا ہے، فارورڈ کر سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے، چیزوں کو ریسیو کر سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اپلوڈ کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے چیزیں دیکھ سکتا ہے، تو کیا نانی مر گئی کی کام نہیں کر سکتا ہے؟ جو عقل یہاں لگا رہا ہے رخ بدل دے تھوڑا سا، بہت آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے تو سن لے کرنا کیا ہے۔ اب ہمیں کام یہ کرنا ہے، صرف ہمارے پاس ڈیڈ لائن 1 ہفتے کی بچی ہے، شاید 28 فروری کو، 29 کا مہینہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے 28 کو اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ پھر بعد میں جب وہ کیا کہتے ہیں آچار ساہیتا وہ لگ گئی تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ووٹرز کو بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو بھی 18 سال کے ہو گئے ان کا نام ووٹنگ لسٹ کے اندر، ووٹر لسٹ کے اندر درج کرانا ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کتنے لوگوں کے نام ٹیکنیکل ریزن کا بہانہ بنا کر نکل گئے ہوئے ہیں، آتھینٹک سورسز کے ذریعے سے جو بات پتہ چلتی ہے۔ 1.25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہیں۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ میں نے تو اپنا الیکشن کارڈ ڈیجیٹل بنا دیا ہے، پہلے تھا پرانا، میں نے بنا دیا، میں اسمارٹ بن گیا ہوں۔ کوئی اسمارٹ نہیں ہے،
آخری وقت تک اپنا نام ووٹر لسٹ کے اندر چیک کرتے رہنا ہے. آخری وقت تک اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے مان لیجئے کہ لاسٹ مومنٹ پر بھی آپ کا نہیں رہا تو آپ تیاری کر لے سکتے بیفور ٹائم، ورنہ جب آپ پولنگ بوتھ پر جائیں گے اور وہاں معلوم ہوا کہ نام نہیں ہے تو وہاں کا آپ کا کوئی ایکسکیوز وہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو پہلا کام جو 18 سال کے ہو گئے ان کے نام ووٹر لسٹ میں کیا کرانا ہے؟ انرولمنٹ کروانا ہے، درج کرانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے نام بھی چیک کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ کریکشن بھی، اگر نام میں کچھ ہے تو اس کے طرف توجہ دے. کیا کیا لگتا ہے کارڈ بنانے کے لیے؟ وہ سارے کاغذات بہت سارے نہیں لگتے ہیں. آپ کو ایج کا ثبوت دینے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور تعلیمی سرٹیفکیٹ جو بھی ہے، اور ایڈریس پروف دینے کے لیے آپ کا الیکٹریسٹی بل کام آ جائے گا، راشن کارڈ کام آ جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اگر سرچ کرو گے گوگل پر تو کیا کچھ نہیں ملتا ہے. محنت تو کرنی پڑے گی نا تھوڑی بہت. تو دوسروں کے کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائے. اپنا تو کریں گے، دوسروں کے کون کون کریں گے؟ اس کام کو ایک مشن بنا کر کرنا ہے انشاءاللہ. ہاتھ شرما کے مت اٹھاؤ، ذرا اوپر اٹھاؤ، پورا سمجھ میں آنا. کریں گے انشاءاللہ. اگر مان لیجئے کہ ہم نے 1000 2000 بھی اپنے حد تک بڑھا دیے نام، تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہم نے. ایک بات ذہن میں رکھ کے میں آپ کو ایک بات یاد آ گئی بتاتا ہوں. عبادتوں کے کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، عبادتوں کے کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے جو چیزیں معاون ہوتی ہے اس پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو اصل عبادت پہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور چل کر جا رہا ہے نماز کے لیے مسجد، تو اس کو ہر قدم پر ثواب ملے گا کیا نہیں ملے گا؟ اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں وضو کر کے تو جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا بندہ ہو جو گھر سے نکلا میخانے کے لیے، شراب کے لیے، کیا کہتے ہیں، شراب خانے کے لیے، پینے کے لیے، تو میخانے تک پہنچنے تک جتنے قدم اٹھیں گے ان قدم پر کچھ ملے گا اس کو یا نہیں ملے گا؟ گناہوں میں وہ قدم لکھے جائیں گے یا نہیں لکھے جائیں گے؟ تو عبادتوں کی انجام دہی کے لیے جو چیزیں معاون ہوتی ہیں ان پر بھی وہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے جو عبادتوں پر ملتا ہے. یہ ووٹ آپ کا ڈالنا ہماری نسلوں کے وجود کو بچانے کا کام ہے. دین و شریعت پر عمل کرنے کی آزادی حاصل کرنے کا نام ہوگا. اگر ہم یہ ووٹ ڈال رہے ہیں تو آپ یہ یقین کریں، آپ یہاں سے بات سمجھ کر جائیں کہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے، یہ عبادت کا کام ہے، اور اس عبادت کے کام کو ہم کو کرنا ہے. اگر اس سے غفلت کی تو اس کے انجام بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. میں کیا کہوں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ وہ خود سمجھ سکتی ہے. اور ایک بات کہوں گا، میں نے کہا نا بے حسی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کام کو ہم اپنا کام سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت ہے طبرانی کی، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ. آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے اینٹیں ایک دوسری میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح آپ نے اپنی انگشت مبارک کو ملایا اور کہا کہ اس طرح مسلمانوں کا معاملہ ہو. تو اگر ہمارے محلے میں ہمیں کام کرنا ہوگا، کام کر کے بتانا ہوگا. میری تو خواہش یہ تھی کہ آج جمعہ کے میں موضوع یہ تھا تو جمعہ سے پہلے کوئی ایسا یہاں پر کاؤنٹر لگ جاتا جس میں 2-4 افراد جو ہے موبائل لے کر کھڑے ہوتے اور نماز کے بعد جو بھی جا رہے وہ سب اپنا نام چیک کرتے ہوئے جاتے کہ ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی نئے بچے ہیں 18 سال کے جو ہو گئے تو وہ اسی کاؤنٹر پر فوراً گھر پر جا کر کچھ نہ کچھ پروف لے کر آ جاتے اور وہاں پر اپنا نام درج کراتے. ابھی تو
بہت ہنگامی ہو گیا، تو ذرا دکھائے عزم کہ کون ہے ایسا جو اس طریقے سے ہمارے پاس مسجد میں کاؤنٹر لگا رہے اور وہاں پر وہ کام کرتا رہے گا. کون ہے ذرا جن کو اللہ نے صلاحیت دی، جو پڑھ سکتے ہیں، موبائل استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو اپنا وقت دے گا؟ ذرا کھڑے کرو، ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ، 2 3 اور 3 لوگ ہیں. کب کھڑے رہیں گے؟ آپ خود ترتیب بنائیں گے آپ لوگ. اچھا، اس میں تھوڑا ہاتھ اٹھائے کون ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے؟ الٹریٹ کون ہے؟ الٹریٹ کون ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کو موبائل وغیرہ چلانا نہیں آتا، جس کو؟ ہاں دیکھو، تو باقی کے ہاتھ تو کوئی اٹھے ہی نہیں. یہ ہے، میں ابھی حدیث سنایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، طبرانی کی روایت ہے جو میں نے نقل کیا. تو ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی قوم کی فکر کیجئے، اپنی فکر کیجئے. اگر اس میں آپ نے اس کو ہلکا لیا تو سمجھ لو کہ چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے. انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. وطن کی فکر کر نادا، وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے عہد کہن کی داستانوں میں. عہد کہن کی مطلب ہمارے بڑے ایسے تھے اور ہمارے اسلاف ایسے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو کر گئے لہا ما کسبت وعلیکم ما کسب، وہ جو کر گئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. کہنے والے کیا کیا کہہ گئے. آخری شعر کہتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کریں گے انشاءاللہ. الیکشن آنے سے پہلے کوئی فرد ہمارے گھر کا نہیں، محلے اور شہر کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بچ گیا ہو، جس کا نام ووٹر لسٹ میں نہ ہو. 18 سال کے جتنے اس سال ہوئے ہیں ان کے نام ضرور اندراج ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کرنا ہے. کریکشن ہے تو اس کو بھی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا پیغام آپ کو بیدار کرنے کا تھا. میں نے کوئی اشارہ نہیں دیا کدھر کیا کرنا ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے، مگر یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ کام ضرور کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.